نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور ہم نے پیدا کیے اگائے اس کے ساتھ بارونق یا پر بہار باغات، ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے درخت اگا سکو، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ سارا کارخانہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ آسمانوں سے بارش کا پانی پھر اسے زمین میں ٹھہرا دینا، پھر اس پانی سے سبزہ جات جو ہے وہ اگا دینا۔ تم تو ایک درخت نہیں اگا سکتے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تھا کہ جب اللہ اس کاریگری کو بنا رہا تھا، جب اس وقت نہیں تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی موٹی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یا کس نے بنایا زمین کو قرار، وجعل خلالها انہارا، اور بنا دیا اس کے درمیان نہروں کو، وجعل لها رواسیا، اور کر دیا اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور کر دیا دو سمندروں کے درمیان اوٹ یا پردہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان ساری باتوں کو دیکھ کر بھی اگر اللہ یاد نہ آئے تو گویا پھر تم علم ہی نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا کون جواب دیتا ہے بے قرار کا جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ کھول دیتا ہے دکھ کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے بنایا تمہیں زمین میں جانشین، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی بے قرار، سخت بے قراری میں کافر بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے اور اللہ ان کا دکھ دور کر دیتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے پہلی قوموں کو ہٹایا، تمہیں لے آیا، تم نافرمانی کرو گے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارو گے تو اللہ تمہیں بھی ہٹا کے دوسری مخلوق لے آئے گا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دینے والیاں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب ہوائیں جو ہیں بادل اٹھا کے لاتی ہیں تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشخبری سے جو ہے اس کی رحمت سے خوشخبریاں پاتا ہے، لیکن بارش بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ امن یبدأ الخلق، یا کون ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹا دے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لے آؤ اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی اللہ ہی تخلیق کو پیدا کر رہا ہے اور مارنے کے بعد وہی دوبارہ اس کو زندہ بھی کر لے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے آسمان اور زمین سے، ایک بارش ہی نہ ہو تو زمین کے اوپر کچھ بھی نہ اگے اور انسان جانور ہر چیز جو ہے اس کی فنا ہو جائے، کیا کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو تمہیں یہ سارا کچھ یہ نعمتیں دے رہا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ غریب نواز کوئی اور ہے یا داتا کوئی اور ہے تو پھر تم اس کے، یا غوث سب سے بڑھ کر فریاد رس کوئی اور ہے، تو پھر تم دلائل پیش کرو کہ کہاں اللہ نے لکھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں چیز پر قادر ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی سارے پاپڑ علم غیب کے ہی بیلے جا رہے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ بڑا کرنے والا ہے، کیونکہ اسے غیب کا علم ہے، وہ کل کی بات جانتا ہے، نعوذ باللہ۔ جتنے بھی جن شخصیات کو بڑا بنایا گیا نا اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں فرشتے بھی غیب نہیں جانتے اور زمین میں انبیاء جو کچھ بھی ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے،
تو پھر یہ بت تو نہیں ہے نا، یہ زندہ شخصیات ہیں جن پر موت آئی تھی اور جنہیں جو ہے وہ الہ سمجھا جا رہا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ مختلف ہو گیا ہے ان کا علم آخرت میں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ یعنی آخرت کو کتنا بھی کھوج لگائے، قیامت کے آنے کا وقت اسے معلوم ہو جائے گا؟ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایسی پوشیدہ چیز ہے اور اس کے بارے میں ان کو شک ہے کہ آج تک تو آئی نہیں، بلکہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آخرت پر یقین نہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی حقیقت سننا بھی نہیں چاہتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا وآباؤنا، کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا، ائنا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، البتہ بے شک وعدہ دیے گئے ہم اس کا، ہم اور ہمارے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلوں کے۔ یعنی یہ بات تو سمجھ آئی کہ پہلے باپ دادا کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، آج تک تو آئی نہیں، لیکن یہ بات سمجھنا آئی کہ انہوں نے بھی انکار کیا تھا، عذاب ان پر بھی آ گیا تھا، یہ بات نہ سیکھی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کھائیے ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ ہو جائیں بیچ تنگی کے اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ یعنی اے میرے محبوب، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اگر وہ مکر و فریب کر رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قریب ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہی ہو، بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اس کا بعض حصہ جو تم جلدی طلب کرتے ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ عذاب تمہارے سر پر ہی کھڑا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب تو فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے دین کو قبول کر لو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی ساری خفیہ میٹنگ، پروپیگنڈے، شرارتیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں کوئی چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے۔ پروپیگنڈے تو یہ آج کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو بہت پہلے سے معلوم تھا، یہ سب کچھ ان کی شرارتیں لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر دین حق کی ساری باتیں، جو تورات میں حق تھا وہ بھی قرآن کے اندر ہے، انجیل میں جو حق تھا وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اب اگر یہ اوصاف چھپا رہے ہیں یا تورات کو بدل رہے ہیں یا دین میں من گھڑت چیزیں لا رہے ہیں، تو قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ جو ہے یہ درست ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت و رحمت مومنین کے لیے ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب جاننے والا ہے۔ یعنی آج انہوں نے توحید کے بارے میں بھی بڑے شرک جو ہے وہ گھڑ رکھے ہیں، تین خداؤں کا عقیدہ یا ابن اللہ کا عقیدہ جو ہے یہ گھڑ رکھا ہے، یا انہوں نے عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ اللہ فیصلہ فرما دے گا، دنیا میں فیصلہ نہ لیں گے تو آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ تو کھلے حق پر ہیں، اس لیے میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ کا دین غالب آئے گا اور باطل جو ہے یہ بھاگ جائے گا، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ سنا نہیں سکتے بہروں کو پکار، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پھیر، یعنی یہ کافر مردے ہیں، جس طرح مردہ نہیں سنتا اسی طرح یہ کافر بھی
نہیں سنتے۔ یہاں چلے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں، اس لیے انہیں مت جا جا کے پکارا کرو کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے۔ اور بہرا جو ہے نا یہ بھی آپ کی پکار نہیں سنتا، گویا ان کے دل کے کان جو ہے ان کافروں کے یہ بند ہو چکے ہیں، دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ بہرا جو ہے نا کچھ اگر سنے نا تو اشاروں سے سمجھ آتا ہے، یہ تو پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، یہ اشارے بھی نہیں دیکھ رہے، تو بھلا ایسا بندہ جو ہے وہ گڑھے میں نہ گرے گا تو اور کیا کرے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ نہیں راہ دکھا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ تو سناتے ہیں مگر اسی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ فَهُمْ مُسْلِمُونَ، پس وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک اندھا جو ہے وہ ایک تو اندھا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، پھر جو ہے وہ پیٹ پھیر کے وہ بھی بھاگ رہا ہے، تو اس کے گڑھے میں گرنے کے زیادہ امکان ہے۔ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کی بات تو مومن ہی سنتے ہیں جو زندہ ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی قرب قیامت ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی جانور کو بھی زبان عطا کر دے اور وہ باتیں کرنے لگ جائے۔ وہ مومن اور کافروں کو تمیز کر کے الگ کر دے گا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ ایک ہی دسترخوان سے سمجھ لیں کہ ایک ہی دسترخوان پر کون لوگ بیٹھتے ہیں۔ قرب قیامت کافر اور مومن الگ ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومنین کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا دے گا، لکیر کھینچ دے گا تو ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کے منہ پر، ناک پر مہر لگائے گا اور ان کے چہروں پر جو ہے سیاہی چھا جائے گی۔ اس طرح ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے مومن اور کافر میں امتیاز ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کر لیں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، فہم یوزعون، وہ الگ الگ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یعنی مشرکوں کا گروہ الگ، منافقوں کا الگ، کافروں کا الگ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے جو مجرم جھٹلانے والے ہیں، جب اگلے جائیں گے تو پچھلوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کی صف بندی ہو جائے اور ہر ایک سے پوچھا جائے۔ حتی اذا جاؤ، جہاں تک کہ جب وہ آ گئے، قال کذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے علم کے ساتھ ان کا احاطہ ہی نہیں کیا، ام ماذا کنتم تعملون، یا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ یعنی تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں علم ہی نہ پہنچا ہو، لیکن اگر علم پہنچا تو تم نے اسے کیوں نہیں تلاش کیا، یا پھر تم ہی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گی عذاب کی بات ان پر، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو وہ بولیں گے نہیں۔ اب کیا بولیں، اس لیے کہ ان کی اپنی مستی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بنایا رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن دلیل، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی دن کو جب اٹھ جاتے ہیں نا تو رات تک چین نہیں آتا، یہ کر لو وہ کر لو، شکر ہے اللہ نے رات دی کہ انسان جو ہے تھک ہار کر لیٹے اور اس کی قوتیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر۔ یعنی جس دن دوسرا سور جو ہے یہ پھونکا جائے گا، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے جبریل امین، اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، ہو سکتا ہے وہ بے ہوش نہ ہو، یا جسے اللہ چاہے، اللہ جانتا ہے کہ کون بے ہوش نہیں ہوگا، ورنہ سارے ہی جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو کہ وہ، اور تو خیال کرتا ہے انہیں کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ،
کاریگری اللہ کی، وہ ذات جس نے مضبوط کیا ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی اور پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس جیسی مضبوط چیز کو کیا ہوگا، وہ بھی اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ بادلوں کی مانند غبار اڑتے ہوں گے. آج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا مضبوطی سے جوڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ ان کی مضبوطی ختم کر کے اللہ ان پر قیامت کا حکم نازل کر دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی لائے گا اچھائی کو تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. یعنی جو بھی اچھائی کرے گا تو اسے 10 گنا جو ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اس سے زیادہ 700 گنا، اس سے زیادہ جتنی نیت خالص ہوگی اللہ اسے اتنا ہی بدلہ دے گا. اور اس روز مومنین کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، کیونکہ ایک تو ان کی توقع کے مطابق وہ دن آ گیا، پھر انہیں خوشی یہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے بھی ان کو جو ہیں وہ خوشخبریاں سنائیں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا برائی کو، فکبت وجوہہم فی النار، تو اوندے منہ ان کے چہروں کو آگ میں گرایا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر جو تم عمل کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ ذات جس نے اس کو حرم قرار دیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز کی ملکیت ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس شہر مکہ کے گھر کی عبادت، کیونکہ اس کو حرم اللہ نے ہی قرار دیا تھا، اور اس کی حرمت اور اس کی عزت کی وجہ سے کفار کی بھی عزت کی جاتی تھی. مکہ کی تولیت کی وجہ سے ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اور ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے تمہیں یہ عزت بخشی تھی، اور اسی لیے میرے اوپر تو یہی ہے کہ میں اس گھر کے رب کی جو ہے فرما برداری کروں اور میں اس کی نافرمانی نہ کروں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن کو. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی بے شک وہ راہ پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی اختیار کی یا جو گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں. یعنی اور میں خود سے قرآن نہیں سنا رہا، میری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہی لگائی ہے، مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. اب جس کی مرضی ہدایت کو قبول کر لے، جس کی مرضی نہ کرے. لیکن اگر کوئی ہدایت کو بھی قبول کر لیتا ہے نا تو وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا، اس ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے. اگر اپنے نفس کو سنوارے گا تو دل مطمئن ہو جائے گا، اگر اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سنوار لے گا تو ظاہر گھر میں سکون آ جائے گا، معاشروں میں اسلام نافذ ہوگا تو سکون ہی سکون جو ہے وہ آ جائے گا. تو ہدایت طلب کرنے والوں کو فائدہ ہدایت کا اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، عنقریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات. فَتَعْرِفُونَهَا، تم انہیں پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. جس عذاب کو تم مانگتے ہو نا وہ نشانیاں تم دیکھ لو گے. اسلام جو ہے یہ غالب آ جائے گا، اور بدر کے دن سے ہی عذاب ان کے اوپر شروع ہو گیا، فتح مکہ تک ان کا کچومر نکال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سب کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں سے. وفرعون، اور فرعون کے، بالحق کی حق کے ساتھ. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی مومنین تو ان واقعات کو پڑھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جو وہ ان واقعات کو پڑھتے ہیں چاہے بار بار قرآن میں آئے لیکن وہ شوق سے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے سے ان کی نیکیوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ہدایت میں بھی. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں. وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اس کے اہل کو گروہ گروہ کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور کرتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے.
یذبح ابناءہم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی حکومت کا یہی طریقہ، اس نے کہا کہ ایک قوم کو جو ہے وہ مضبوط کر دو، اور اس کی اپنی قوم قبطی قوم تھی، بڑے عہدے ان کو دیے جاتے تھے، اور بنی اسرائیل یہ سبطی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو ذلیل و رسوا یا گھروں کے نوکر چاکر بجی ان کے کام، ان سے کام لیے جاتے تھے۔ پھر یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی جائے اور ان کی بیٹیاں عورتیں جو ہیں وہ اپنی غلام بنا لی جائیں، اس لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اور ہم ارادہ کرتے تھے کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جو کمزور تھے، فی الارض زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ان کو پیشوا بنا دیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ فرعون کا زور توڑ دیا جائے اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ تمکن دیا جائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم مضبوط کریں ان کے لیے زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو وہی چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں، یعنی وہ عذاب جو مانگتے ہیں ہم ان کو وہ عذاب لا کر دکھا دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، أَنْ أَرْضِعِيهِ اسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پھر جب تجھے اس پر خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے سمندر میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور خوف نہ کھانا اور غم نہ کھانا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اس بچے کو واپس تیری طرف لوٹا کر لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ یعنی یہ وحی کی کون سی شکل تھی؟ کیونکہ یہ عورت نبی تو نہیں تھی، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے جب تک کہ جو ہے سرکاری جو وہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، اہلکاروں کو دودھ پلاتی رہے۔ پھر جب تجھے یہ خوف ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تیرے گھر میں ایک بچہ ہے، پھر اسے صندوق میں ڈال، دریا میں ڈال دے، غم نہ کھانا، یہ بچہ میں واپس تیری گود میں لے آؤں گا اور میں اسے رسول بھی بناؤں گا۔ یعنی اتنی ساری باتیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جما دی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو اٹھا لیا اسے آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر كَانُوا خَاطِئِينَ وہ خطا کار تھے۔ اب جب صندوق میں ڈالا، دریا میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شاخ پہ ڈال دیا جو فرعون کے گھر میں نہر جو ہے وہ جاتی تھی، جو تھے وہ لوگ تھے جو اس کے غلام تھے، انہوں نے اس کو صندوق کو کھولا، اٹھایا، بچہ فرعون تک جا پہنچا۔ اب جو آسیہ تھی یہ بے اولاد تھے، کہا ہم اس کو بچہ بنائیں گے، جب ہمارے پاس پلے بڑھے گا، اسے کیا پتا اس کے ماں باپ کدھر ہیں، تو ہم یہ ہمارا ہی ہو جائے گا۔ اور جو وہ باتیں کر رہے تھے یہ ساری کس کے حکم کے مطابق ہو رہی تھی؟ اللہ رب العزت کے۔ اور چونکہ واضح سمجھ آ رہی تھی کہ ظاہر کسی نے بچے کو دریا میں اسی لیے ڈالا ہے قتل کے ڈر سے، واضح صاف پتہ چل رہا تھا، اس کے باوجود جب اللہ کا حکم نہ ہوا تو وہ اس بچے کو قتل نہ کر سکے، اور وہ اپنے اس فیصلے میں بھی خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے دے گا، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون یا وہ ہم پکڑ لیں گے اس کو بچہ اولاد بنا لیں گے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ اتنا پیارا بچہ، اتنی محبت ڈال دی کہ اس بچے کو دیکھ کر پیار آ جاتا تھا، ہاں کہ اسے قتل کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ فیصلے کر رہے تھے کہ ہم ہی جب پالیں گے تو یہ ہمارا ہی ہوگا، انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کے ان کا دشمن بن جائے گا۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل سب بے قرار، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا على قلبها ربطنا على قلبها اگر کہ ہم اس کے دل کو مربوط نہ کرتے، لتكون من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ موسیٰ کی ماں نے، ہے تو ماں ہی تھی نا، جب وہ ڈال دیا دریا میں تو دل بے قرار ہو گیا کہ ہائے میرا بچہ، میں لوگوں کو بتا دوں یہ میرا بچہ ہے، مجھے واپس لا دیں، لیکن اللہ نے ہی اس کو صبر دیا، اس کے دل کو قرار دیا کہ جو وعدے اس کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ وقالت لأختہ قصیہ اور کہنے لگی اس کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، فبصرت به عن جنب اور کنکھیوں سے اس کو دیکھنا، وہم لا یشعرون اور وہ شعور
نہ ان کو خبر نہ ہو. کہنے لگی صندوق کے ساتھ ساتھ چاہیے کہاں جاتا ہے لیکن کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تو اس کا تعاقب کر رہی ہے یا اس کو دیکھ رہی ہے, کنکھیوں سے اس کو بھی دیکھتی جا. بہرحال یہ جو ہے صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل میں جب پہنچا تو بہن بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی. حرمنا علیہ المواضع من قبل, اور ہم نے حرام کر دی اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے. فقالت, تو یہ بہن کہنے لگی, هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, کہ میں تمہاری دلالت کروں ایسے گھر والوں پر جو اس کی کفالت کریں گے, لکم تمہارے لیے, وہم لہ ناصحون, اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کی, ظاہر بچہ تھا بھوکا تھا اور دودھ پی نہیں رہا تھا, بہت سی دعائیں جو ہے وہ پیش کی گئیں لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اللہ کی مرضی بھی تو اسی میں تھی نا, حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے. اب یہ بہن کہنے لگی ایک گھرانہ ایسا ہے جو اس کی کفالت کر دیں گے, اسے دودھ پلا دیں گے, اور میں اس گھرانے پر دلالت کرتی ہوں. فرددناہ الی امہ, تو پھیر دیا ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف, کئی تقر عینہا, تاکہ ٹھنڈی کرے وہ اپنی آنکھ, ولا تحزن, اور غم نہ کھائے, ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اب یہ اپنی ماں کو لے گئی. موسیٰ جب اپنی ماں کی گود میں آیا تو دودھ بھی پینا شروع کر دیا, مطمئن ہو گیا. فرعون نے کہا کہ تو یہاں رہ کر ہمارے بچے کی پرورش کر. تو کہنے لگی کہ میرا آنا جانا جو ہے وہ مشکل ہے, بچہ مجھے ہی دے دے, میں اپنے گھر میں لے جاتی ہوں. سرکار کی طرف سے وظیفہ بھی ملا, تنخواہ بھی ملی, بچہ بھی گود میں آ گیا, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ خاص دیندار ماحول تھا, ماں جو تھی وہ نیکوکار ماں تھی اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کو جو ہے وہ جانتی تھی, اس لیے نبوت کا ماحول جو ہے بچپن میں ملا. اور اس کے بعد فرعون کے محل میں آگے تو جہاں بانی حکومت کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا. ولما بلغ اشدہ, اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو, واستوى, اور خوب طاقتور ہو گیا, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت کا علم نہیں ہے, یہ بھی اپنی جوانی کو پہنچے, یہ جہاں بانی اور حکمرانی کے جو اوصاف ہیں وہ ان کو مل گئے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا, اور وہ شہر میں داخل ہوا اس وقت جب کہ اس کا اہل غفلت میں تھا. فوجد فیہا رجلین, تو پایا اس میں دو آدمیوں کو, یقتتلان, وہ دونوں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ, یہ اس کے گروہ میں سے تھا یعنی موسیٰ کے خاندان سے تھا. وھذا من عدوہ, اور یہ اس کے دشمن کے خاندان یعنی فرعون کے اس میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, تو فریاد مانگی اس نے وہ جو سبطی یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, علی الذی, اس پر وہ جو من عدوہ, فرعون یعنی اس کے دشمن کے گروہ سے تھا. فوکزہ موسیٰ, تو مکہ مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے. فقضى علیہ, تو اس پر موت کا ہی فیصلہ کر دیا. قال ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلا ہے. اب چونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شہروں سے باہر تنہائی کی جگہوں پر ہی گھر بناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو ایسا وقت تھا کہ جب سارے لوگ سو رہے تھے, بس یہ دو ہی تھے یا چند اور لوگ تھے. تو اس وقت دیکھا کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ قبطی قوم جو تھی, فرعون کی قوم, اس پر غصہ تو بہت آتا تھا کہ یہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے سبطی قوم پر, یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر. تو یہ ایک بوڑھا آدمی تھا فرعونی, اور یہ کہہ رہا تھا اس سبطی سے کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے یہ شاہی باورچی خانے میں رکھو, اور اسے اجرت بھی نہیں دے رہا تھا. اب وہ دونوں لڑ رہے تھے. موسیٰ کو غصہ تو پہلے ہی فرعونیوں پر تھا ہی, جب بات سنی تو اس بوڑھے کو مکہ مارا, طاقت تو تھی ہی, مکہ مارتے ہی وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا. تو کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل ہے, اگر تو اس کو پتہ چل جائے فرعونیوں کو تو وہ تو بنی اسرائیل کا جو ہے وہ کچھ عمر نکال دیں گے, شیطان تو ایسا ہی چاہتا ہے. قال کہا ربی, اے میرے رب, انی ظلمت نفسی, میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی, مجھے بخش دے. فغفر اللہ, اللہ نے اس کو بخش دیا یا اس کے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی اور کہا کہ یا اللہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ تو قتل مجھ سے ہو گیا ہے, اور اللہ نے اس بات کو جو یہ قتل ہو گیا تھا ڈھانپ دیا, لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ اس کو مارا کس نے ہے. قال کہا ربی, اے میرے رب, ما انعمت علیہ, اس وجہ سے جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے.
فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، تو ہرگز میں نہ ہوگا مددگار مجرمین کا۔ اس وقت پھر یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد جو ہے میں کبھی بھی کسی مجرم قوم کا ساتھ نہ دوں گا، یا میں جو کچھ بھی عنایتیں ہو رہی ہیں فرعون کی طرف سے میں ان سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس وعدے کو بھی نبھایا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پھر وہ صبح کو داخل ہوئے شہر میں خوف سے ٹو لگاتے ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہی آدمی جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کل کو، يَسْتَصْرِخُهُ، آج پھر فریاد کر رہا تھا اس سے۔ قَالَ لَهُ موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو ہی گمراہ کھلا ہے۔ اب صبح کو پھر شہر میں داخل ہوئے کہ کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ کل جو قتل ہو گیا ہے وہ کس سے ہوا ہے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو کل جس نے مدد مانگی تھی نا، جس سبتی نے، آج پھر اس کے اوپر کوئی دوسرا فرعونی جو ہے ظلم کر رہا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد طلب کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا روز روز تو ہی جھگڑتا ہے ہر ایک سے، لگتا ہے تو ہی جو ہے وہ جاہل ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب یہ کہ ارادہ کیا کہ پکڑے اس آدمی کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ کا اور اس سبتی کا دشمن تھا۔ قَالَ يَا موسیٰ، تو یہ سبتی بول اٹھا ہے موسیٰ، أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي، کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، جیسا کہ تو نے کل بھی ایک جان کو قتل کر دیا تھا۔ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ، نہیں تو ارادہ کرتا کہ مگر کہ تو ہو جائے جابر ہی زمین میں، وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، اور نہیں تو چاہتا کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اب موسیٰ نے اسے یہ تو کہا نا کہ تو روز روز لڑتا ہے ہر ایک سے، لیکن پکڑنا اس دشمن کو ہی چاہا۔ جب موسیٰ آگے بڑھے تو اس سبتی نے سمجھا شاید آج میری ہی شامت آ جائے نا، کیونکہ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہر ایک سے لڑتا ہے۔ تو ایک دم کہنے لگا کہ موسیٰ کل بھی تو نے قتل کر دیا تھا، آج کیا تو میرے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے؟ ہاں، کیا تو لوگوں کے درمیان صلح کرانا نہیں چاہتا، یا تیرا جو فیصلہ ہے وہ جابرانہ ظالمانہ ہی ہوگا؟ اب جو دوسرا فرعونی سن رہا تھا، حالانکہ پکڑنا موسیٰ نے اسی کو تھا، جب اس نے سنا تو وہ دوڑتا، وہ تو یہ سارا تو جھگڑا ہی بھول گیا، دوڑتا ہوا گیا فرعون کے پاس دربار میں اور کہنے لگا کل جو قتل ہوا تھا وہ تو موسیٰ نے کیا تھا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک آدمی دور شہر سے دوڑتا ہوا۔ قَالَ يَا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، بے شک سردار تو فیصلہ کر رہی ہیں تیرے ساتھ، لِيَقْتُلُوكَ، کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، پس تو نکل جا میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ رہتا تو یہ ہمارے ہی دربار میں ہے، ہمارا ہی کھا پی رہا ہے، لیکن اس کی ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو موسیٰ کو مار دینے میں ہی بھلائی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن دربار میں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا موسیٰ مصر کو چھوڑ کے کہیں دور چلا جا، کیونکہ لوگ تیرے قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، پھر وہ نکلا ان سے خوف اور سے ٹو لگاتے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالموں کی قوم میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا یہاں سے نکلنے کا، خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، ٹو لگاتے ہوئے وہ نکل گئے اور اپنے رب سے دعا بھی مانگی کہ یا رب مجھے نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ متوجہ ہوئے مدین کی طرف، کالا کہا عسیٰ ربی ان یہدینی، قریب ہے کہ میرا رب مجھے راہ دکھا دے، سوا سبیل، سیدھے راستے کی۔ اور یہ جو مدین کا علاقہ تھا یہ مصر کے علاقے سے یعنی فرعون کی حکومت سے باہر علاقہ تھا اور رستہ بھی نہیں آتا تھا، تو اس لیے کہنے لگے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدین کے راستے پر ہی ڈال دے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ داخل ہوئے مدین کے کنویں پر، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو دیکھا وہاں پر ایک جماعت ہے لوگوں کی، یسقون، وہ پانی پلاتے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور دیکھا اور پایا ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو، تزودان، جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کہا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ قالتا، وہ کہنے لگی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتی جانوروں کو یہاں تک کہ چرواہے پلا کر چلے جائیں، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت
بوڑھا ہے۔ اب جب اس کنویں پہ پہنچے تو ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک بہت بڑا ڈول تھا، 2 آدمی بڑی مشکل سے پانی نکالتے، بکریوں کو پانی پلاتے، چلے جاتے، دوسرے لوگ آ جاتے۔ 2 لڑکیاں دیکھی کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی اور ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگی یہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا کچھ پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں، یا ڈول میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے جتنی ہمیں ہمت ہے تو ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں، ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، تو پانی پلایا ان دونوں کے لیے۔ ثم تولی الی الظل، پھر گئے ایک سائے کی طرف۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں اس کے لیے جو تو نازل کرے میری طرف بھلائی میں سے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول پکڑا، طاقتور تو وہ تھے ہی، اکیلے ہی پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر ایک سائے میں آ کر بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، چونکہ بھوک بھی بہت لگی تھی، آگے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، جائیں تو کہاں جائیں، کہنے لگے اے میرے رب تو جو بھی بھلائی کی شکل میں میرے اوپر نازل فرمائے میں اس کا فقیر ہوں۔ گویا نبی بھی کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں، تو ہم سب بھی کس کے فقیر ہیں؟ اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں کہ میں منگتی داتا دی، اللہ ان کو بھی اپنا ہی فقیر بنائے اور اللہ ہدایت دے دے۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، تو آ گئی ان میں سے ایک لڑکی جو چلتی تھی حیا پر۔ قالت، وہ کہنے لگی ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے، یجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ تجھے مزدوری دے دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور اسے سارا قصہ سنایا۔ قال لا تخف، تو کہا تو خوف نہ کھا، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پا گیا ہے ظالموں کی قوم سے۔ اب یہ جو لڑکی تھی بڑی باحیا، اور اس نے جا کے بتایا کہ اس طرح، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے ایک سائے میں بیٹھ گئے، درخت کے سائے میں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مسافر ہے، تو اپنے باپ سے جا کے کہا۔ پھر ایک لڑکی آئی بڑی با پردہ باحیا، کہنے لگی میرا باپ آپ کو اجرت دینے کے لیے بلا رہا ہے جو ہماری بکریوں کو آپ نے پانی پلایا۔ جب جا کے اپنا سارا قصہ سنایا تو یہ شعیب علیہ السلام، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے۔ ہاں، تو کہنے لگے کہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ظالموں کی قوم سے نجات دے دی ہے۔ قالت احداہما، تو کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک لڑکی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے اجرت پر ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین جسے تو اجرت پر رکھے وہ طاقتور بھی ہے اور ایمانت دار بھی ہے۔ اب ایک لڑکی اپنے ابو سے کہنے لگی کہ آپ اسے اجرت پہ رکھ لیں، ہم جو بکریاں چرانے جاتی ہیں یہ چلا جائے گا، اور یہ طاقتور بھی ہے، چونکہ مظاہرہ کر چکی تھی کیسے ڈور میں سے پانی جو ہے اکیلے ہی کھینچا، اور ایمانت دار بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، ہاں، اور مجھے بس رستہ بتاتی رہو، پردے کا خیال جو ہے وہ رکھا کہ لڑکی آگے نہ چلے، یہ میرے پیچھے چلے، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا نیک جو ہے وہ آدمی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے جو ہے یہ طاقت کا ہونا، جسمانی قوت کا ہونا اور ایمانت داری ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم گھروں میں تو کوئی ملازم رکھے نا تو دیکھ بھال کے ہی رکھتے ہیں کہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی، ایمانت دار ہے یا نہیں ہے، لیکن سرکاری عہدوں پہ جو ہے اہلیت تو دیکھی جاتی ہے، امانت دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے اوپر جو بگاڑ ہوتا ہے اس سے زمین جو ہے معاشروں کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اس لیے اوپر ہو یا معاملہ نیچے گھروں کا ہو، ذاتی ہو، ایمانت دار لوگ ہی جو ہیں وہ اہل ہوتے ہیں۔ قالا انی، بے شک میں اریدو، میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حق احد ابنتی ہاتین، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ نکاح کر دوں تیرا اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، الا اس بات پر ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، فإن اتممت عشرا، پھر اگر تو 10 سال پورا کرے، فمن عندک، تو یہ تیری طرف سے ہے، وما اريد ان اشق عليك، اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ تجھ پر کوئی مشقت کروں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا صالحین میں سے۔ اب ظاہر ہے ایک نوجوان جو ہے اس کو گھر میں رکھنا، جبکہ 2 بیٹیاں ہی ہوں تو ایسے تو ذرا بے پردگی کے خطرات ہیں، اور بھی کئی خدشات تھے، تو کہنے لگے کہ میں ایک بیٹی کا تیرے سے نکاح کر دیتا ہوں، تو 8 سال جو ہے کم از کم میری جو ہے وہ ملازمت کر، اور اگر تو اپنی طرف سے 10 کر لے تو یہ تیرے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی مشقت نہیں ہوگی، میں کوئی مشکل کام نہ لوں گا، تو جو ہے انشاءاللہ یہ مجھے تو صالحین میں سے ہی پائے گا۔ موسیٰ کو اور کیا چاہیے تھا، گھر والی بھی مل گئی،
دعا مانگی نا کہ اللہ تو جو بھی بھلائی کی شکل میں نازل کرے، میں فقیر ہوں. اللہ نے کہا کھانا بھی دوں گا، کھانا پکانے والی جو ہے وہ بھی دوں گا. کالا ذالک بینی و بینک، کہا یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. ایم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضیت میں پورا کروں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں کارساز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 8 سال کروں یا 10 سال کروں اب یہ میرے اوپر ہے، ہاں، لیکن میرے اوپر جو ہے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ ہمارے اس معاہدے کو دیکھ رہا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو، وسار باہلہ، اور لے کے آیا اپنے اہل کو، آنس من جانب الطور نارا، تو پایا طور کے کنارے آگ کو. قالا لأہلہم کثوا، کہا اپنے اہل سے ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں آگ پاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لاؤں تم میں سے اس میں سے کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا کوئی ٹکڑا انگارہ آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیکھو. پھر مصر کا خیال آیا، اپنی بیوی کو لے کے جو ہے واپس مصر آنا چاہتے تھے. تو پھر طویٰ کی مقدس وادی میں دیکھا دور آگ لگی ہے، رات چونکہ سرد تھی، ٹھنڈی تھی، راستہ بھی بھول چکے تھے. تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، وہاں آگ لگی ہے، ظاہر ہے کسی نے جلائی ہوگی، راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں، اور تھوڑے سے انگارے تاکہ تم سیکھ سکو. فلما اتاها نودیا، پھر جب وہ آیا اس کے پاس تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک بابرکت میدان میں، من الشجرۃ، درخت سے، اے یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین ہو. جب وہ ایک بڑے میدان میں ایک درخت کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ جو بھڑک رہی ہے، وہ درخت جو ہے وہ لہلہا رہا ہے، سرسبز و شاداب ہو رہے، جھوم رہا ہے. ہاں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے تو اپنا عصا. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب دیکھا اس کو کہ وہ ہلتا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، گویا کہ وہ سانپ ہے، پیٹھ پھیر کے منہ پھیر لیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل، سامنے آ، وَلَا تَخَفْ، اور خوف نہ کھا، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تو امن والوں میں سے ہے. یا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ڈال دے، تو پہلے تو کبھی وہ سانپ نہیں بنا، ایک دم وہ سانپ کی سٹک پتلا سانپ، پھر ہوتے ہوتے وہ اژدہا بن گیا، اور اس میں تیزی اور پھرتی پتلے سانپ جیسی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی منہ پھیرا، پیٹ پھیر کے بھاگ کے خوف کے مارے، تو اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ واپس آؤ، خوف نہ کھاؤ، یہ سانپ تجھے کچھ نہیں کہے گا. اسلک یدک فی جیبک، تو ملا لے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی بیماری کے. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لینا اپنی طرف اپنا بازو خوف کے وقت. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق قوم ہے. اب 2 معجزے ملے، عصا کا اور ید بیضا کی. جب اپنے بغل سے نکالتے ہاتھ تو وہ چمکدار ہوتا، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، اور یہ کوئی بیماری یا برس وہ چیز نہیں تھی. اور پھر اللہ نے ایک اور چیز بھی دی کہ اے موسیٰ، جب کبھی تجھے اپنی جان کا خوف ہو، کیونکہ تو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جا رہا ہے، تو اپنا بازو جو ہے یہ اپنے سائڈ پہ ملا لینا، اپنے گھٹنے تک ایسے ملا لینا، تو تیرے دل کا جو ہے وہ خوف یہ جاتا رہے گا، اور تیری بے قراری اللہ ختم کر دے گا. قال رب انی قتلت منهم نفسا، کہا میرے رب بے شک میں نے قتل کر دیا ہے ان میں سے ایک جان کو، فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام سے قتل تو ہو گیا تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ بھولے تو نہیں ہوں گے نا، فوراً موسیٰ کو دیکھتے ہی انہیں یاد آ جائے گا. تو یا رب مجھے تو اس بات کا بھی خوف ہے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں. فارسلہ معی یرید ان یصدقنی، بھیج دو اسے میرے ساتھ
یعنی اسے بھی رسول بنا دو میرے ساتھ، وہ مدد کرے میری اور میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے انہیں پتہ چل گیا کہ ماں میری یہ ہے، بہن یہ، بھائی جو ہے یہ ہارون ہے، لیکن رہتے جو تھے وہ شاہی دربار میں تھے، انہوں نے بیٹا جو بنایا ہوا تھا، اور اب یہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہارون کو بھی، جو بھی تو پیچھے ہے مصر میں ہے، ان کو بھی نبوت دے دے تاکہ وہ میری مدد کرے اور میری تصدیق کرے، کم از کم جب سارے مجھے جھٹلائیں گے ہارون تو میری تصدیق کرے گا۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے کہا عنقریب میں مضبوط کروں گا تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تمہاری طرف، تم دونوں کی طرف ان کے ہاتھ نہ پہنچیں گے، بِآیاتِنَا، ہمارے ان معجزوں کے ساتھ، أَنْتُمَا تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس نے بھی پیروی کی تم دونوں کی وہی غالب ہیں۔ کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور ان معجزات کے ساتھ جاؤ، اور تمہارے ساتھ جو بھی تمہارے متبعین ہوں گے غالب وہی ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر جب آ گئی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کے ساتھ، بینات واضح، قالوا تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنا ایسی بات اپنے پہلے باپ داداؤں میں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، طویل بحث ہوئی، پھر کہا مجھے تو معجزے بھی دیے گئے، جب معجزے دیکھے تو فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو ہے، اور یہ جتنے بھی فرعون تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے، باپ بیٹا پوتا سارے فرعون ہوتے تھے، ایک مر جاتا دوسرا فرعون آ جاتا، کہتا ہم نے تو پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ ہمارے اوپر بھی کسی کا جو ہے وہ حکم چل سکتا ہے، جب ہم یعنی حکومت ہماری ہے، معاشی وسائل جو ہے وہ وسائل ہمارے قبضے قدرت میں ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اور ہستی بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت کو، من عنده اس کے پاس سے، وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کون ہے کہ اس کے لیے گھر کا انجام ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، کہا یہ تو اچھی سب کچھ من گھڑت ہے، تو کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور کس کا گھر کا انجام اچھا ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود اپنے سوا، فاوقد لی یا ہامان علی الطین، تو جلاؤ میرے لیے ہامان مٹی کی اینٹوں پر، فاجعل لی صرحا، تو بنا دو میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی خیال کرتا ہوں۔ اب فرعون نے حامان سے کہا کہ پکی اینٹ بناؤ اور اس پر اسے آگ میں دھنکو، مضبوط سی ایک اونچا سا محل بناؤ، میں دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ جو ہے وہ کہاں ہے، کدھر ہے، میں ذرا اس سے مل کر تو آؤں، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو تمہیں معیشت اور اتنا کچھ دے رہا ہے، یا میرے اوپر کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ اور ایسا کوئی محل جو ہے یا اونچا مینار حامان نے نہیں بنایا تھا، بس یہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے ایسی باتیں کی تھی۔ اور کچھ عرصہ پہلے رشیا میں بھی ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک طیارہ اوپر چھوڑا ہے، ایک میزائل جو اتنے لاکھ بلندی پر گیا ہے، مسلمانوں کا تو خدا ہے ہی نہیں، ہم تو اوپر سارا دیکھ آئے ہیں۔ حالانکہ یہی سائنسدان، یہ لوگ جب کوئی وسعت کو بیان کرتے ہیں نا کائنات کی، تو کہتے ہیں کہ ہمارے سورج کا جو فاصلہ ہے زمین سے، یہ 9,30,00,000 میل دور ہے سورج، 9,30,00,000 میل، اور روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 جو ہے یہ مائلز پر سیکنڈ ہے، اور روشنی سورج کی روشنی چونکہ 9,30,00,000، تو یہ 8 نوری منٹ میں سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ اور پھر کسی سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک الفا سینٹورس ہے سورج، اور وہ اتنا دور ہے، اتنا دور کہ اس کی روشنی 8 نوری سالوں میں پہنچتی ہے۔ تو پھر تمہارا میزائل کہاں تک گیا جو تم لوگوں نے آ کے کہا کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں؟ پھر انہوں نے نا چلاکی یہ کی کہ اسکولوں میں بھی بچوں کو یہ اپنی سائنٹیفک ریسرچ پڑھانی شروع کی، تو ایک بچی کے منہ سے نکل گیا کہ مسلمانوں کا خدا جہاں تک تمہارا میزائل گیا تھا نا، مسلمانوں کا خدا اس سے اوپر تھا۔
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے فی الارض زمین میں بغیر الحق کی ناحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے، یعنی کوئی حمان نے ایسا محل نہیں بنایا، بس لوگوں کو الو بنایا، ناحق سرکشیاں کی، اور انہیں یہ تھا کہ ان کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ تو ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے انہیں دریا میں سمندر میں پھینک دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ظالموں کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے کر دیا ان کو پیشوا، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ اور یہ فرعون اور اس کے جتنے بھی نوکر چاکر ہیں یا اس کی آل جو ہے، یہ لوگوں کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ نبیوں کی جو تعلیمات ہے مکر و فریب کیسے کرنا ہے یا ان پر ظلم و ستم کیسے کرنا ہے، اور اسلام کی راہ میں جو جو فرعون بنے گا تو فرعون کے پیچھے ہی وہ کھڑا ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن وہ بہت کبھی حالت میں ہوں گے، بری ترین حالت میں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی لعنت ہے، اللہ کی رحمتوں سے دوری ہے، جو کوئی بھی فرعون اور فرعونیوں کا نام لیتا ہے تو برے ہی انداز سے ان کا نام لیتا ہے، اور قیامت کے دن برا حال ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ یہ لوگوں کے لیے دلائل ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہدایت و رحمت شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اور جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحرائے سینا میں تورات جو ہے وہ پیش کی، اس میں بہت سے دلائل، روشن دلائل ہیں، لیکن ہدایت و رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ آپ نہیں تھے مغربی کنارے پر، اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ جبکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ کی طرف اس معاملے کا، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور تو گواہوں میں سے بھی نہ تھا، وہاں موجود نہ تھا۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے حالات پیش آئے، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن آپ اس طرح انہیں سنا رہے ہیں گویا وہاں آپ عینی شاہد ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے رابطے کس کے ساتھ ہیں؟ اس ذات کے ساتھ ہے جو اس وقت بھی وہاں عینی شاہد ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا لیکن ہم نے پیدا کیا نسلوں کو، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ تو لمبی ہو گئی ان پر عمر، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہیں تھے آپ باشندے اہل مدین کے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے ہوں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن ہم ہی آپ کی طرف یہ چیزیں بھیجنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب مدین والوں کے اوپر جو ہے شعیب علیہ السلام نے ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، اور ان کے اوپر جو بھی حالات پیش آئے آپ ان کو اہل مکہ کو سنا رہے ہیں، بات یہ نہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور 2000 سال کا فاصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اس 2000 سال میں عمر لمبی ہو گئی نا، اس میں ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، جتنے بھی نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے یہ جو ہے ان کو علم نہیں، ہم نے آپ جیسا نبی ان کو دیا تاکہ یہ کوئی چوں چرا نہ کر سکیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ آپ طور کے کنارے بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا جبکہ ہم نے آواز دی، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لیکن رحمت آپ کے رب کی طرف سے ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی آپ طور کے کنارے بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، لیکن آپ کس طرح صحیح ہر چیز ان کو بتا رہے ہیں، اور یہ اہل کتاب بھی اس چیز پر گواہ ہیں، اور اہل مکہ تمہارے اندر 2000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، لو اب تمہارے اندر آ گیا یہ نذیر، شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ اور اگر کہ نہ یہ کہ پہنچے انہیں
کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہنے لگ جائیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے رب ہمارے کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم پیروی کریں تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہ بھی جو ہے عذر یہ ختم ہو گیا کہ تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے رسول آئے، ان کی حجت بھی تمام ہو گئی، رسول انہی میں آئے اور ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، لیکن اہل مکہ کے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھو تمہارے اوپر قرآن نازل ہو گیا، اللہ کا نبی آ گیا، اب یہ عذر جو ہے تمہارا بھی نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ اور آج بھی کوئی مومن یہ عذر نہیں کر سکتا مسلمان کہ یہ عربی میں نازل ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کے تراجم ہو چکے ہیں ہر زبان میں، آج بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالو تو انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیے گئے آپ جیسا کہ موسیٰ دیے گئے تھے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہیں انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ اس سے پہلے، قالو تو انہوں نے کہا سحران تظاہرا، یہ تو دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے مددگار، قالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا ہمارے کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو عصا اور ید بیضا کا معجزہ موسیٰ کو ملا تھا وہ آپ کو کیوں نہیں ملا، تو کیا جو موسیٰ کو ملا تھا تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے یہ کافر، یا کیا جب موسیٰ کو وہ معجزے ملے تھے تو ان کی قوم پوری کی پوری ایمان لے آئی تھی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو باتیں آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں، آخرت پر ایمان، ایک اللہ کی جو ہے ایک اللہ کو پکارو، اور ان کی قوم میں بھی ایسی باتیں تھیں۔ ہاں یہ تو دونوں ایک دوسرے کے جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یا تورات اور قرآن جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ان کے تو مضامین آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ہم ہر ایک کا انکار کریں گے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فاتو بکتاب من عند اللہ، تو لے آؤ کوئی ایک کتاب اللہ کے پاس سے، وہ اہدی منہما، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کی نسبت، اتبعہ، میں ہی اس کی پیروی کر لوں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی اگر موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، یا تورات اور قرآن جو ہے یہ جادو ہے، تو جادو کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تم بھی کوئی ایسی کتاب پیش کر دو جو اللہ کی طرف سے ہو، چلو میں ہی اس کی پیروی کر لوں اگر تم سچے ہو۔ تو جب ایک کتاب وہ کوئی ایک صورت نہ بنا سکے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رابطے اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر نہ وہ قبول کرے آپ کے لیے، فَعْلَمْ، تو جان لے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بے شک وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے جس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی بغیر ہدایت کی اللہ سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ چیلنج قبول نہ ہوا کہ اس جیسا قرآن جو ہے وہ کوئی کتاب تم پیش کر دو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا اپنی سرداریوں اور چودراہٹ کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہی نہیں کر رہا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ملایا ان کی طرف بات کو شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی ایک دفعہ بات آئی، دوبارہ آئی، بار بار ہم نے ان کو پیغامات دیے، آیات سنائی، شاید کہ ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آ جائے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے منصف مزاج لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں سے جو اپنی کتاب کو پڑھ کر انہیں پتہ تھا ایک نبی آنے والا ہے، اور انہوں نے اس کے اوصاف کو پہچانا اور اس پر ایمان بھی لے آئے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے۔ یعنی جب قرآن کی آیات کو سنا تو انہیں لگا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو تورات کے اندر ہے یا انجیل کے اندر ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ ہمارے رب کی آیات ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر
दुगना या 2 मरतबा, बिमा सबरु इस वजह से जो उन्होंने सब्र किया, यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ और वो हटाते हैं अच्छाई के जरिए बुराई को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और उसमें से जो दिया हमने उन्हें वो खर्च करते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अहले किताब में से जो अपने नबी की शरीयत पर भी अमल करे और बाद में मुझ पर भी ईमान लाए और मेरी शरीयत पर अमल करे तो उसके लिए दुगना यानी दोहरा अजर है, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। एक दीन को छोड़ना जो है ना ये आसान बात नहीं होती, फिर जो मुश्किलात उनको सहनी पड़ती हैं। आज भी जो लोग ईसाइयत से मुसलमान हो जाते हैं उन्हें कितने मसाइब से जो है मसाइब का सामना करना पड़ता है, घर वाले घर बार उनको छोड़ देते हैं, फिर उनको मईशत की सख्तियां जो है वो भी सहनी पड़ती है। जो उन्होंने सब्र किया ना इसलिए अल्लाह उनको दुगना अजर देगा। और ये वो लोग हैं कि अच्छाई का बदला जो है बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं, या जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो उसके पीछे अच्छा काम कर लेते हैं। हो और जब वो सुनते हैं कोई बेहुदा बात तो उससे एराज कर लेते हैं। वक़ालू और उन्होंने कहा लना अमालुना वलकुम अमालुकुम हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, सलामुन अलैकुम सलामती हो तुम पर, ला नब्तगिल जाहिलीन हम नहीं चाहते जाहिलों से उलझना। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो मुसलमान हबशा चले गए। वहाँ इन मुसलमानों की वजह से इस्लाम फैला तो कुछ ईसाई जो हैं वो मक्का में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, और जब उन्होंने कुरान सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आए तो तहकीक करने ही थे, मुसलमान हो गए। जब ये वापस जाने लगे तो अबू जहल ने इन पर आवाजें कसी, कहने लगे ये देखो अहमकों का टोला जा रहा है, एक शख्स की तहकीक करने आए थे उसके गुलाम बन के जा रहे हैं। इन्होंने कहा तुम पर सलाम हो, और ये तर्के मुलाकात का सलाम है, हम बहस नहीं करना चाहते, हम तुम्हारी जहालत का जवाब जो है वो जहालत से नहीं देना चाहते, और हम जो कर रहे हैं हमारे अमल है, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता बेशक है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप पसंद करते हैं, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है, वह आलम बिल मुहतदीन और वो खूब जानता है हिदायत वालों को। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके चचा जो हैं ये मुसलमान हो जाएं, और चूंकि चचा ने आपकी हमदर्दी भी बहुत की थी, जब तक चचा जिंदा रहे अबू तालिब काफिरों को आप पर दस्तराजी का मौका जो है यही नहीं मिला, बड़ी हिमायत की थी। शेब अबी तालिब में अबू तालिब जो है आपके साथ कैद हो गए थे, सख्तियां भी बर्दाश्त की, लेकिन नहीं पढ़ा तो एक कलमा नहीं पढ़ा। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास के कहने लगे मेरे चचा आप एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, मेरे लिए एक दलील बन जाएगी रोज़े आखिरत कि हो सकता है मैं इसके एवज आपकी सिफारिश कर सकूं। तो उस वक्त अबू जहल भी पास था और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया जो है वो भी पास था। वो बराबर समझाते रहे कि क्या तुम बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। तो आखिरी बात जो अबू तालिब के मुंह से निकली वो यही थी कि मैं अपने आप को बाप दादा के दीन पर मारता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा जब तक कि मुझे रोक ना दिया जाए। फिर अल्लाह ने रोक दिया सूरह तौबा के अंदर कि आप मुशरिकीन के लिए दुआ जो है नहीं कर सकते, और अगर 70 मरतबा भी आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ को सुना नहीं जाएगा। तो है मेरे महबूब आप जिसे पसंद करते हैं आप उन्हें हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह खूब जानता है कौन हिदायत लेना चाहता है और कौन हिदायत नहीं लेना चाहता। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हिमायत की है अबू तालिब ने आपकी, तो क्या आपकी कोई सिफारिश उसके काम आएगी, आपकी कोई सिफारिश उसको नसीब होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी वजह से ही अबू तालिब जो है वो जहन्नम के निचले तबके से बच के ऊपर वाले में आ जाएगा, यानी अजाब हल्के में आ जाएगा, और मेरी ही वजह से उसे जहन्नम का सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा कि उसे सिर्फ आग की जूती पहना दी जाएगी जिससे उसका भेजा जो है वो हंडिया की तरह पकता रहेगा, खोलता रहेगा। यानी सिफारिश इतनी सी काम आएगी कि बड़े अजाब से उसको बचाकर छोटे अजाब में रखा जाएगा, लेकिन जन्नत उसको नहीं मिलेगी। वक़ालू और उन्होंने कहा इन तबील हुदा नहीं हम पैरवी करते
ہدایت کی ماں کا تیرے ساتھ، اگر ہم پیروی کر لیں ہدایت کی تیرے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم تو اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا نہیں ہم نے تمکن دیا ان کے لیے حرم میں امن، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، وہ کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے رزق ہمارے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اب کفار مکہ کہنے لگے کہ ہم چونکہ ہماری سیاست ہے، یہاں سیاسی اقتدار ہے ہمارے پاس، اور پھر ہماری خوشحالی ہے، اسی وجہ سے عرب کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہمارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، اور ہماری عزت کی وجہ سے جو ہے ارد گرد کے سارے پھل یہاں پیدا نہیں ہوتا لیکن یہاں پہنچ جاتا ہے، ایک تجارتی مرکز بنا ہوا ہے، اگر ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے تو پھر تو یہ سارا کچھ ہمارا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے ان کو سیاسی اقتدار جو ملا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن قرار دیا تھا، اس وجہ سے ملا تھا، یہ بات انہیں سمجھ میں نہ آئی۔ کم اہلکنا من قریۃ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی بستیاں، بطرت معیشتہا، وہ اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، فتلک مساکنہم، تو یہ ان کے مسکن، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی، وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی اگر آج اس مکہ حرم کی وجہ سے تمہیں مشرک ہو کر بھی اللہ اتنے فائدے دے رہا ہے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں فائدے نہ دے گا؟ لیکن پہلی امتوں کو دیکھو، تمہارے پاس تو چھوٹی چھوٹی سرداریاں اور چودراہٹیں ہیں، ان کے پاس تو اتنا تمکن تھا، عاد و سمود کے پاس اتنے خزانے تھے، قارون کے خزانے، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو ان کا کوئی پیچھے وارث بھی نہ تھا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ بھیج دے اس کی مرکزی بستی میں کوئی رسول، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وہ پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات کو، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر کہ اس کے اہل ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ عذاب پہلے نہیں بھیجتا، اللہ مرکزی بستی میں رسول بھیجتا ہے، اور مرکزی بستی اس لیے کہ جو شہر ہوتے ہیں نا اس کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پھر دیہاتوں کے لوگ شہروں میں آتے ہیں، اس لیے مرکزی بستی میں رسول آتا ہے کہ جو لوگ دیہاتوں سے آئیں گے وہ بھی دین سیکھیں، واپس جائیں گے تو دیہاتوں میں بھی جو دین ہے وہ پھیل جائے گا، اور پھر اگر جو لوگ ظالم ہوں گے بات نہ مانیں گے تو عذاب اس کے بعد آتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم جو بھی دیے گئے ہو کچھ بھی، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر اور باقی ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک تو دنیا کی زندگی بھی تھوڑی سی ہے اور دنیا کا ساز و سامان بھی فانی ہے، پھر تم اسی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہو، کتنی بے وقوفی ہے، جو آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ عقل ہی نہیں۔ اور مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی، ایک عورت کو جب میں نے کہا نا آپ قرآن پڑھنے آیا کریں تو کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اور شوہر بھی میرے جو ہیں وہ گھر نہیں ہوتے، میں تو صرف اتوار کو ہی گھر میں ہوتی ہوں، اور بے اولاد ہے، بے اولاد ہے، کس کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے؟ ہاں، کیا ایک شوہر کی کمائی اسے کافی نہیں ہے؟ اس قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت جو ہے وہ نہیں، تو جو چھوڑ کے جائے گی نا اولاد اس کی ہے نہیں، کس کے لیے کما رہی ہے؟ عقل کرو لوگو، عقل کرو، یہ دنیا یہ اپنی طرف بڑا کھینچ کے رکھتی ہے لیکن یہ ہے دھوکے کا سامان ہی۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، کہ پس وہ جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ، وہ اس کو پانے والا ہے، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مانند اس شخص کے ہے جسے ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی میں، ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے گئے سے ہے۔ یعنی ایک جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، اس نے عقل و شعور سے اپنی عاقبت بنائی تو وہ اس کو پانے والا ہے، لیکن جو دنیا دار ہے دنیا کی طرف نظر ہے، ایک روز ہمارے پاس حاضر تو سب کو ہونا ہی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ بلائے گا ان کو، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ
الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے شریک وہ جنہیں تم زوم تھا تمہارا خیال کیا کرتے تھے. یعنی کس سے کہانیاں ہیں نا، جس کے ذہن میں جو بات آئی اسے شریک بنا دیا. اب اللہ پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک؟ دنیا میں تو تمہارے بڑے کارساز بنے ہوئے تھے، آج تمہاری کوئی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، کہا ان لوگوں نے جن پر ہمارے عذاب کی بات ثابت ہو گئی. ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کر دیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے. تبعنا الیک، ہم تو اعلان بیزاری کرتے ہیں تیری طرف. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اب وہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو بولیں گے ہی نہیں، لیکن شرکاء جو ہیں وہ بول اٹھیں گے، بولیں گے یا اللہ ہم نے انہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. اور بات یہ ہے یہ ہماری بھی عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری بھی باتیں نہیں مانتے تھے. ان کو بھی کوئی نفع یا نقصان کے بچنے کے لیے آتے تھے، کوئی بیماری کے لیے آ جاتا تھا ہاتھ پھروانے کے لیے، کوئی رزق کے لیے آ جاتا تھا، کوئی جو ہے وہ رشتوں کے لیے آ جاتا تھا. دراصل ان کے اپنے کام ہوتے تھے، ان کی اپنی خواہش ہوتی تھی، یہ خواہش نفس کے لیے ہمارے پاس آتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب ان سے کہا جائے گا دنیا میں تو تم انہیں پکارتے تھے، ذرا آج پکارو ان کو. تو وہ ان کی دنیا میں بھی ان کی جو ہے فریاد رسی نہیں کرتے تھے، تو آج کیسے فریاد رسی کریں گے؟ آج تو یہ سارے عذاب میں جو ہے وہ شریک ہیں. تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، اور جس دن وہ بلائے گا انہیں، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو؟ ایسی بات نہیں کہ یہ جو تمہیں گمراہ لوگ پٹیاں پڑھا رہے تھے صرف وہی پٹیاں تھی، میرے رسول بھی تو آئے تھے، وہ باتیں بھی تمہارے کانوں میں پہنچی تھی، پھر تم نے ان باتوں کو کیوں قبول نہیں کیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، یعنی انہیں کوئی جواب نہ دینا آئے گا. یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. یعنی میرے رسولوں کی تعلیم کے ساتھ کیا کیا، انہیں کوئی جواب ہی نہ دینا آئے گا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پوچھ کر کوئی جواب دے سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو بے شک جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور صالح اعمال اختیار کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی اختیار. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. یعنی مخلوق بھی اللہ کی ہی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے. پھر نبیوں سے بھی جس کو چاہتا ہے کوئی غیب کی خبر جو ہے اور جتنی چاہتا ہے وہ خبر دے دیتا ہے. اختیار پھر بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو بھی مخلوق میں سے کوئی اختیار نہیں دیا. اور یہ جو تم نے اختیار بانٹ رکھے ہیں کہ فلاں یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، ان کی سفارشیں چلتی ہیں، یہ جو اختیار بانٹ رکھے ہیں، اللہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے اور پاک ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ہی حمد ہے. اور اگر کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو عقل کس نے دی تھی اور یہ اسباب کس نے دیے تھے؟ اگر لوہا نہ ہوتا تو جہاز کیسے بنتا؟ ہاں، اگر اور چیزیں نہ ہوتی، اگر پیٹرول وغیرہ نہ ہوتا جو لازمی سے تمہارے لیے نکالتا ہے، تو یہ کیسے اڑتا؟ گویا تعریف دنیا میں بھی کس کی ہے؟ اللہ کی، اور آخرت میں بھی اللہ کی. حکم اسی کا چلتا ہے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا، بھلا دیکھو تو اگر کر دے اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ، اِلیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، مَنْ إِلَٰهٌ غَیْرُ اللَّهِ، کون ہے معبود اللہ کے سوا، یَأْتِیکُم بِضِیَاءٍ، کہ وہ لے آئے تمہارے پاس دن کی روشنی. افلا تسمعون، کیا پس نہیں تم سنتے؟ یعنی اگر اللہ ہمیشہ رات کر دے، ہے کوئی مائیکل لال جو رات دن کو لے آئے؟ کوئی بھی، کوئی بڑے سے بڑا، سارے جنوں انس مل جاؤ، سارے کرنی والے مل جائیں، ساری سرکاریں مل جائیں،
کوئی لا سکتا ہے دن کو اگر اللہ تمہیں دن نہ دے؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آئے تم انشاء اللہ علیکم النہار سرمدا، بھلا دیکھو تو اگر کر دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون، کہ لے تمہارے پاس رات تم اس میں سکون پکڑو، فیہ اس میں، افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ، اور اسی کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار، اس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ ان کو بلائے گا، فیقولو، تو وہ کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے شریک وہ جو تھے تم زوم کرتے، خیال کرتے، ونزعنا من کل امت شہیدا، اور ہم کھینچ لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فقلنا ہاتوا برہانکم، ہم کہیں گے لے آؤ اپنے دلائل، فعلموا ان الحق للہ، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق سچ تو اللہ کے لیے ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیتے تھے، یعنی ہر امت میں ایک گواہ، یہ نبی بھی ہو سکتا ہے یا وہ عالم دین جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا تھا، وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری توحید ان کو سکھائی تھی، اور اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا حق سچ تو اللہ کے لیے ہے، باقی جو کچھ قصے کہانیاں گڑھے تھے وہ سب کچھ جھوٹ تھا، صرف پتھر کا بت بنا دینے سے بات نہیں چلتی، اس کے ساتھ کوئی کہانی منسوب ہو تو ہی وہ متبرک ہوتا ہے نا، کوئی درخت اس وقت تک لوگ وہاں نہیں پہنچتے جب تک کہ کوئی کہانی نہ گھڑی جائے کہ اس درخت کے پاس میں آیا تو یہ ہو گیا، تم بھی جاؤ، کہانیاں ہی لے کر آتی ہیں، لیکن اس روز یہ سب جھوٹ جو ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف سرکشی کی راہ کو اختیار کیا، وآتیناہ من الکنوز، ہم نے دیا اس کو خزانوں میں سے، ما اتنا، ان مفاتیحہ، کہ اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولي القویٰ، چابیاں بھاری تھی ایک قوت والی جماعت پر، اذ قال لہ قومہ، جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے، لا تفرح، اکڑ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اتنے خزانے اللہ نے دے رکھے تھے کہ اس خزانوں کی جو چابیاں تھی نا، ایک قوت والی جماعت وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے خزانے جو ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو زکوٰۃ دے، اللہ کا حق دے، لیکن اس نے سرکشی کی راہ اختیار کی، اس نے کہا مال میرا ہے، اس میں لوگوں کا حق جو ہے یہ کیسے آ گیا، اور یہ جا کر فرعون کے ساتھ مل گیا، فرعون، حامان، اور تیسرے نمبر پر قارون جو ہے اس کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر قوم نے بھی اس کو سمجھایا کہ اتنا اکڑ نہیں، یہ مال و دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تو تلاش کر اس مال میں سے جو دیا تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ تو بھول جا اپنا حصہ بھی دنیا میں، واحسن، اور احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تیرے ساتھ، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ تجھے مال ملا ہے اسے اپنی آخرت بنا، زکوٰۃ بھی دے، لوگوں کا حق ان کو دے، اپنا حصہ بھی کھا پی، تو اپنی ذات پر بھی لگا، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ احسان کر، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ قالا، تو اس قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو اپنے علم کی بنا پر یہ دیا گیا ہوں، اولم یعلم، کیا نہیں اس نے جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اس سے پہلے، من القرون، نسلوں میں سے، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جن کی قوت بھی اس سے زیادہ تھی اور ان کا مال بھی اس سے زیادہ تھا، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہ سوال کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔
قارون نے کیا کہا؟ یہ اس میں اللہ کا حق کیسے آ گیا؟ یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے، میں نے دن رات محنت کی، یہ تو میرے محنت کی کمائی۔ ہم آج بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا اپنے جو ہے ہتھیاروں پہ، اور میرا تو مال بہت بڑا، میں نے تو محنت بڑی کی، دن رات کی محنت سے آج یہ کاروبار نصیب ہو۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جہاز اگر بچ جائے نا کسی حادثے سے تو کہتے ہیں پائلٹ بڑا سمجھدار تھا۔ دراصل زندگی اللہ کی ذات کو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہے۔ پائلٹ بھی اسی وقت سمجھدار ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی دے رکھی ہو، اور اگر زندگی ہی نہ ہو تو کوئی پائلٹ سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں جو ہے نا کہ یہ تو میں اپنی محنت سے دیا گیا ہوں، یا یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، قارون کے ایسے ہی الفاظ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت جو ہے اس کے نوکر چاکر خزانے، اس کا گھر سارا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ تجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی قوت تیرے سے بھی زیادہ تھی، ایک عذاب کے جھونکے نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس میں جو آخری بات ہے نا کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجرموں سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ مجرم اگر مانیں گے جرم تو پھر ہی فرد جرم عائد ہو گئی، اگر نہ مانیں گے تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دے گا۔ فخرج علی قومہ، تو وہ نکلا اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنی زینت میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی کا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اب یہ بڑے اتراتے ہوئے، جتنا مال آ جاتا ہے نا اتنی ریاکاری بھی آ جاتی ہے، اپنے مال کا اظہار، خود بھی ایک گھوڑے پر سوار تھا، آگے بھی جو ہے ایک دستہ تھا، پیچھے بھی اس کے نوکر چاکر، گارڈ آپ کہنے، بڑی گارڈ اس کے دائیں بائیں، بڑی اتراتے فخر کرتا ہوا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے، وہ جو دنیا دار تھے نا، مومن کبھی ایسی باتوں سے مروب نہیں ہوتا، دنیا دار کہنے لگے ہائے کاش اتنا مال اللہ نے اس کے دیا ہے، کاش ہمیں بھی اللہ اتنا مال دے دے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے، ویلکم، تم پر افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں پائیں گے اس کو مگر صابر ہی، اور جو علم والے لوگ تھے۔ بات یہ ہے کہ علم سے ہی انسان کے اندر ایمان بھی آتا ہے اور اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے دنیا کی طرف نظر نہ کرو، اللہ کا ثواب جو ہے آخرت یہ بہت بہتر ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے دھسا دیا اسے اور اس کے گھر کو زمین میں۔ فما كان له من فئة، تو نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ من دون اللہ، کہ وہ مدد کرتی ہے اس کی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی بدلہ نہ لے سکتا تھا۔ وہ جو اتنی بڑی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی، اس کے نوکر چاکر سارے سمیت وہ زمین میں دھسا دیا گیا، کسی نے بھی قارون کی کوئی مدد نہ کی۔ اصبح الذین تمنوا مکانہ، اور صبح اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کی جگہ کی، بالامس کل کو، یقولون، وہ کہتے تھے، وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ بھی کرتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، وہ ہمیں بھی دھسا دیتا، وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کہ کافر ہی فلاح نہ پائیں گے۔ اب جو کل یہ آرزو کر رہے تھے کاش ان کے پاس بھی قارون کے خزانے جیسے ہوتے، جب قارون کا یہ انجام دیکھا تو آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے کہ شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس کو زیادہ دے جس کو تنگ دے، لیکن کافر کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ دنیا میں مال و دولت جتنا بھی مل جائے یہ فلاح کی نشانی نہیں ہے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا، ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا فی الارض، زمین میں، ولا فساد، اور نہ ہی فساد کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور بات یہ ہے جو سرکش ہوتے ہیں، متکبرین ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آخرت کی طرف نظر نہیں رکھ سکتے۔ یہ مومن لوگ جو ہیں وہی آخرت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔
اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی لائے گا اچھائی کو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو بھی لائے گا برائی کو، گناہ کو، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو نہ بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے مگر وہی جتنا وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 اس کو ملیں گی اس جیسی، ہو سکتا ہے 700 گنا اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی ایسے نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑوں کی نشو نما کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ جتنی نیت خالص ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ اس کا دگنا تگنا اجر دے دے، لیکن گناہ کا بدلہ جو ہے اتنا ہی ملے گا، اللہ کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد، وہ آپ کو پھیر کر لانے والی ہے اچھے انجام کی طرف۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ربی یعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے جو لایا ہے ہدایت کو، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے اور آپ مشکلات سے دوچار ہیں، وہ ذات آپ کو واپس پھر مکہ واپس لے آئے گی۔ آج تو یہ آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ لے آئے گا۔ اور معاد سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی دنیا ہے، اللہ آپ کو بہترین انجام کی طرف، جنت کی طرف لوٹانے والا ہے۔ اور اس سے بعض مفسرین نے یہ مراد بھی لی ہے کہ آپ کا پہلا حصہ جو ہے اگر اس میں بڑے دکھ ہیں تو آپ کی زندگی کا آخری حصہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ وما كنت ترجو، اور نہ تھا تو امید رکھتا، ان یلقی الیک الکتاب، کہ ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو نہ آپ ہو جائیں مددگار کافروں کے۔ یعنی آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا غار حرا میں کہ آپ پر وحی نازل ہو جائے گی، اور آپ پر جب پہلی وحی اتری ہے تو آپ پر تو اتنا خوف تھا، آپ گھر آئے کہا مجھے لحاف اڑا دو، لحاف اڑا دو، اور آپ کانپ رہے تھے، سیدہ خدیجہ سے کہہ رہے تھے مجھے تو اپنی جان کا جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ موسیٰ کو بھی تو نہیں پتا تھا نا، لینے تو آگ گئے تھے لیکن آگے پیغمبری مل گئی، نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے، اس لیے یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ کافروں کے مددگار نہ بنے، چاہے یہ کافر آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، آپ مددگار کن لوگوں کے ہیں، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہی آپ کے ساتھی ہیں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور نہ وہ روک دیں آپ کو اللہ کی آیات سے، بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اس کے بعد کہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی ان رشتہ داروں کا خیال دل سے آپ نکال دیں، جبکہ آپ کے پاس آیات نازل ہو چکی ہیں، آپ ان رشتہ داروں کے پیچھے اللہ کی آیات سے غافل نہیں ہو سکتے، رشتہ داروں کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تبلیغ بھی کرنا چھوڑ دیں، آپ ان رشتہ داروں کو سمجھاتے جائیے اور دوسرے لوگوں کو بھی، شاید کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ آپ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اور بات یہ نا، ہم بھی بہت سارے گناہ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر جاتے ہیں، اولاد ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے، اس لیے یہ بات ہوش میں انسان کے رہنی چاہیے کہ ہم ان اولادوں کے پیچھے اپنا اگلا جہاں جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ تو پکار اللہ کے سوا دوسرے معبود، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اللہ کی ذات، لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تو لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہر ایک چیز کو فنا ہے، یہ ساری سرکاریں بھی فنا ہو جائیں گی، اگر انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے تو اس سے پیچھے پھر اور کون ہے جو بڑا ہے، صرف اور صرف کون سی ذات باقی ہے، اللہ کی، اس کو موت نہیں، اس لیے مانگو تو اسی سے مانگو، معبود تمہارا وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا،
کیا خیال کیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ یعنی ایمان لانے سے دنیا جنت تو نہیں بنے گی نا، جنت تو آخرت میں ہی ملے گی، دنیا میں مصائب تو آئیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ کسی کا ایمان لانا کافروں کو بڑا برا لگتا ہے، پھر وہ طرح طرح کے مصائب جو ہیں وہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ مصائب ان کو جھیلو، صبر کرو تو ہی جنت ملے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ بے شک آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور ظاہر کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو راست باز ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا جھوٹوں کو۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان پر بھی سختیاں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سیدنا حباب بن ارت نے شکایت کی کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اتنی سختی مکہ والے کر رہے ہیں، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے، غصہ آپ کے چہرے پہ، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سر پہ آرا رکھ کے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور ان کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک جو ہے لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، لیکن وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کون مومن ہے اور کون کافر ہے، لیکن اللہ تمہیں بھی تو بتائے نا ان آزمائشوں سے کہ سچا مومن کون ہے اور منافق جو ہے وہ کون ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کتنی بھی شرارت کر لے ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اسلام ہی غالب آئے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو بھی کوشش کرے گا تو بے شک وہ اپنی ذات کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں میں سے۔ یعنی اگر کوئی جہاد کرتا ہے قلم کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، جان کے ساتھ، یا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سیدھی راہ پہ لگاتا ہے، یا اپنے آس پاس پڑوس کو، یا پھر اللہ کے راستے میں تلوار اٹھاتا ہے، تو ان ساری باتوں کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے۔ انسان کو، اپنے انسان کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان تلوار اٹھاتا ہے نا تو اسے سیاسی فوائد جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرے تو ذات کی اصلاح ہو جاتی ہے، اسے اطمینان مل جاتا ہے، بال بچوں کی اصلاح کرے تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ اللہ کا فائدہ کہاں پہ ہوا؟ فائدہ تو انسان کا اپنا ہی ہے۔ ہم جو یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں، میں جو پڑھ رہی ہوں، تو فائدہ اس میں میرا اپنا ہے۔ آپ جو آگے سن رہے ہیں، سب کو اپنا اپنا ہی لالچ ہے نا، اس سے اللہ کی ذات نہ کچھ بڑھ جاتی ہے نہ کچھ گھٹ جاتی ہے، اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ساتھ زیادہ اچھے کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جو صالح اعمال اختیار کریں، تو ظاہر جب انسان نیکیوں میں لگا رہتا ہے نا تو برائیوں کے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، برائیاں ازرد اس سے دور ہو جاتی ہیں، یا جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اسے پچھلا گناہ جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان کے جو عمل ہے نا چھوٹے موٹے بھی، اللہ سب سے زیادہ اچھا عمل جو ہے نا اس کے برابر اجر دے دے گا چھوٹے موٹوں کا، اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی ایک عمل کا اجر اتنا زیادہ دے دے کہ بندہ جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے نصیحت کی انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھائی کی، اچھا سلوک کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرے کہ تو شرک کرے بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں خبر دے دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔
یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جس طرح بھی ان کو بن پائے ان کا دل لگاؤ. اگر والدین کافر بھی ہیں تو بھی ان کی خدمت کرو, ان کو اپنے مال میں سے کھلاؤ پلاؤ, جہاں انہیں کمزوری میں تمہاری ضرورت ہے پوری کرو. لیکن اگر والدین تمہیں شرک کی بات پر مجبور کریں تو اس وقت فرما برداری والدین کی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہنے لگی اے سعد میں تجھ سے نہ بات کروں گی نہ میں کھاؤں پیوں گی, تو اسلام سے پھر آ. اور پھر اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا, کھانا پینا حرام کر لیا. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہ کرتی تھی, اور پھر یہ بھی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے, تو میری بات مان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے پھر آ. ماں جو ہے تیسرے دن بے ہوش ہو گئی اور دوسرے بیٹے عمارہ نے پانی شانی پلایا. جب ہوش میں آئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگ گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک ہوگا, لیکن غیر شرعی بات جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات اگر وہ مجبور کریں تو والدین کی بھی نافرمانی ہوگی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے, لندخلنہم فی الصالحین, ہم ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ, اور لوگوں میں سے بعض جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, پھر جب اس کو تکلیف دی گئی اللہ کی راہ میں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, اس نے بنایا لوگوں کی آزمائش کو جیسے کہ اللہ کا عذاب ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور البتہ اگر آ جائے کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, کہ نہیں اللہ خوب جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے. یعنی مومن جو ہے وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو مصائب پہ جم جاتا ہے, صبر کرتا ہے, لیکن منافق جو ہے وہ تو سمجھتا ہے شاید فرشتے دنیا میں ہی ان کی تاج پوشی کریں گے اور دنیا ہی جنت بنے گی. جو ہی کوئی دکھ آیا انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا ہی عذاب آ گیا ہے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی فتح یا کوئی مال و دولت مال غنیمت ملتا تو پھر فوراً آ جاتے, دنیا دار تھے نا, ہاں اس لیے کہ ان کو مال غنیمت میں سے مل جائے. اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور البتہ ضرور ظاہر کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو. یہ حق و باطل کے مار کے سجتے رہیں گے تاکہ پکے مومن بھی چھٹ کر الگ ہو جائیں اور منافق بھی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے, لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے پیروی کرو ہمارے راستے کی. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم اٹھا لیں گے تمہارے بوجھ. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. کفار مکہ نے مومنوں سے کہا نا تم جو یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی, تو اگر قیامت آ گئی تو تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ, ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کا قیامت کے آنے پر یقین ہی نہیں تھا. مطلب ان کا حل ہو جاتا کہ ہمارے دین میں آ جاؤ, بتوں کو برا نہ کہو, قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ, اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ. وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ, اور بوجھ ان کے بوجھ کے ساتھ بھی, یعنی جنہیں گمراہ کیا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس بارے میں جو وہ گھڑ لیتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے, ایک تو خود بھی گمراہ ہوئے پھر دوسروں کو بھی روکا, ان کے بوجھ تو تمہارے اوپر ضرور آئیں گے جنہیں تم نے گمراہ کیا ہے, اور ضرور پوچھا جائے گا تم سے یہ جو قصے کہانیاں گھڑ رکھے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, تو وہ رہا ان میں 1000 سال, إِلَّا 50 عَامًا, سوائے 50 سالوں کے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, تو پکڑ لیا انہیں طوفان نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظالم تھے. یعنی 50 سال کم 1000 سال, گویا 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی, اور طوفان نوح کے بعد یہ 60 سال مزید زندہ رہے. گویا 1050 ان کی پوری
عمر تھی، اور اتنی زندگی جو ہے جب قوم نے نہ مانا تو پھر اس قوم پر عذاب آ گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے اس کو بھی نجات دے دی اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے کر دیا نشانی جہان والوں کے لیے۔ ایک عرصہ جودی پہاڑ پہ وہ کشتی جو ہے وہ ٹکی رہی اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنی رہی، اور آج بھی یہ واقعہ قرآن میں لکھ دیا گیا، لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اسی سے ڈر جاؤ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی ستاروں سے فالے لینا اور لکیریں کھینچنا قوم بڑی ماہر تھی اس میں، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میلے پہ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہوں۔ قوم ستاروں میں تو ویسے ہی دیکھا، لیکن قوم کو یہ تھوڑا سا وہ دیا توریا قسم کی یہ بات ہو جاتی ہے نا، کہ قوم نے سمجھا شاید ستاروں سے دیکھے کوئی فال لے لی ہے اور یہ بیمار ہے تو اس لیے ان کو پیچھے ہی چھوڑ جاؤ، گویا یہ تھا اس قوم کا شرک۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا ایسوں کی، اوثانا بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑ لیتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، تم تلاش کرو اللہ کے پاس یہ رزق، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ لفظ ہے اوثان، وثن کی جمع اوثان، پھر کہیں پہ لفظ آتا ہے قرآن میں اصنام، صنم کی جمع اصنام، کہیں پہ آتا ہے نصب، انصاب، نصب، تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں میں فرق ہے، اور ہم چونکہ اجمی ہے نا صرف ہم بت ہی ترجمہ کر دیتے ہیں اور پھر اسی لیے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے صنم وہ بت ہوتا ہے جس کی ناک کان آنکھیں گھڑتے تھے، کبھی ایک جگہ پہ رکھ لیا وہاں سے اٹھایا، جو قابل نقل بھی ہوتا تھا۔ نصب وہ بت ہوتا ہے جو نصب شدہ ہو، جو وہاں سے نقل نہ کیا جا سکے، اور وثن وہ ہوتا ہے، یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں اوثان، یہ جگہوں میں کسی جگہ پر کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر کوئی چھپڑی بھی، کسی جگہ کو ببرکت سمجھ لینا، نفع نقصان کے لیے یہ وثن ہے، یہ قبر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت ہو جائے، یعنی میلے ٹھیلے اس پر لگنے لگ جائیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کوئی میلہ ٹھیلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں ہوتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ وثن بنائے بھی تم نے، یعنی یہ بت خانے جو ہیں یہ بت خانے بھی تم نے بنائے، اور کس سے کہانیاں بھی تم نے ہی گھڑ لیے، رزق مانگو تو کس سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلا دو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو بے شک جھٹلایا تھا امتوں نے تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مگر پہنچا دینا کھلا۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کیسے اللہ نے ابتدا کی، پیدائش کی، ثم يعيده، پھر وہ اس کو دوبارہ بھی بنا لے گا، ان ذلك على الله يسير، بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، دوسری دفعہ بنانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، تو تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا، ایک دفعہ بن چکے ہو، اللہ تمہیں مار کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کیسے اس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوسری پیدائش میں بھی پیدا کر لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، یعنی اللہ جس کو چاہے عذاب کرے، یا جس کے چاہو گناہوں کی سزاؤں کے لیے اسے عذاب دے کے گناہ معاف کر دے، یا جس کو چاہے اس کے گناہ ایسے ہی معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کون رحم کے قابل ہے، کون تھوڑی سی سزا بھگتنے کے قابل ہے، یا کون ہمیشہ کا جہنمی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔
وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم عاجز نہ کر سکو گے زمین میں اور نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ کا دین جب آئے گا یا قیامت آ جائے گی جب، اسے زمین و آسمان میں کوئی ہرا نہ سکے گا، یا اللہ کے فیصلے ہونے ہی والے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کے ساتھ، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے. واولئک لهم عذاب علیم، اور یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی میری رحمت تو اسی کو ملے گی جس نے اس رحمت سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں اسلام کو قبول کیا. اور بات یہ ہے اس رحمت کے بغیر کوئی بھی ایمان قبول نہیں کر سکتا، اور جب رحمت کے ساتھ ایمان قبول کیا تو آگے بھی کیا ملے گا؟ رحمت ہی ملے گی. فما کانا جواب قوم ہی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، تو نجات دی اسے اللہ نے آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اب ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ بنایا گیا، فلاحن میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کیا. بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اثرات جو ہیں وہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے. آگ ویسے تو جلاتی ہے لیکن حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ اثرات چھین لے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا بے شک تم نے پکڑا ہے اللہ کے سوا بتوں کو، مودۃ بینکم، یہ تمہارے درمیان بڑی باہم محبت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، کفر کر دے گا، انکار کر دے گا بعض تمہارا بعض کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارے لیے کوئی بھی مددگار. یعنی دنیا میں تم ہم عقیدہ ہونا اور تم سب نے مل کے ایک کاروبار بنا رکھا ہے اور بتوں کے آگے جاتے ہو، اس لیے تمہاری آپس میں بڑی محبتیں ہیں، قرابتیں ہیں. جس طرح دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی جو ہے وطن کے پیچھے محبت کرتے ہیں، کسی کی زبان ایک ہے اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں، قومیت، یہ بھی ایک طرح کے بت ہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کا سبب بن جاتے ہیں. حالانکہ محبت کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے. اس لیے یہ دنیا کی جو ٹوٹی پھوٹی گئی جو جھوٹی محبتیں ہیں، روز آخرت یہی محبتیں جو ہیں یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی، اور جب سب کو عذاب نظر آ جائے گا تو ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گی. فآمن لہ لوط، تو ایمان لے آئے اس کے لیے لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے تو پھر لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے، پوری قوم ایمان نہ لائی اور لوط علیہ السلام ایمان لے آئے. پھر دونوں نے مل کر جو ہے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی. پھر جب فلسطین پہنچے تو لوط علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد میں نبوت کو. وَالْكِتَابَ، اور کتاب. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور یعقوب علیہ السلام یہ اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی کی جو اولاد تھی ان میں نبوت کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. اس لیے ان کو اے اولاد یعقوب بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور پھر جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. گویا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی امامت دی، اور اولاد انہی کی اولاد میں سلسلہ نبوت جو ہے یہ رکھا. یہ دنیا میں اجر تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، نہیں پہلے کیا تم میں سے اس بے حیائی کو کسی ایک نے بھی جہان والوں میں سے.
अइन्नकुम लतातुन रिजाला, क्या तुम मर्दों के पास आते हो, वतक्ताउन सबीला, और तुम राह को काटते हो यानी लोगों को लूटते हो, वतातून फी नादीकुमुल मुनकर, और तुम अपनी मजलिसों में बुराई करते हो। फमा काना जवाब कौमिही, तो न था जवाब उसकी कौम का, इल्ला इन कालू तिना भी अज़ाबिल्लाह, मगर कि उन्होंने कहा ले अल्लाह का अजाब, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर है तो सच्चों में से। यानी एक तो जो ही इनको खबर मिलती कि कोई खूबसूरत लड़का या मेहमान या मुसाफिर आ गया है, उसका सामान भी लूट लेते, फिर अपनी महफिलों में ले जाकर इज्तमाई लवातत करते, एक दूसरे के सामने जो है इस तरह की गंदी हरकतें करते, और उन्हें शर्म तक ना आती थी, बड़ी लच्चर जुबान इस्तेमाल करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया तो लूत अलैहिस्सलाम को ही धमकियां देने लग गए। काला खा रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफ्सिदीन, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा फसाद करने वालों की कौम पर। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और जब आ गए हमारे फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, कालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रिया, हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती को, इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, कि उसके अहल जो हैं वो जालिम है। यानी पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई और उसके बाद ये भी बताया कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने वाले हैं। काला कहा इन्ना फीहा लूता, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी है। कालू, उन्होंने कहा नहनु आलमु बिमन फीहा, हम खूब जानते हैं जो उसमें है। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, हम निजात दे देंगे उसे भी और उसके अहल को भी, इल्ला इम्राअतहु, सिवाय उसकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से है। क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए, फिर जहाँ से सदूम नामी बस्ती की तरफ भेज दिए गए, वहीं पे शादी हुई, वो औरत भी उसी कौम से ताल्लुक रखती थी। वही जो तासुब होता है ना, असबियत, वो अपनी कौम का ही साथ देती थी, लूत अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देती थी। इसलिए जब अजाब आया तो बीवी के ऊपर भी अजाब आ गया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा कि उसमें तो अभी लूत भी है, अजाब कैसे आ सकता है? तो कहने लगे हम खूब जानते हैं जो अल्लाह का हुक्म है मोमिनीन को अल्लाह निजात दे देगा। वलम्मा अंजात रुसुलुना लूतन, और जब आ गए हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी बिहिम, तो नाखुश हुआ उनको देख के, वज़ाका बिहिम ज़रा, और तंग किया उनके साथ अपना सीना। वक़ालू, और उन्होंने कहा, ला तखफ, तू खौफ न खा, वला तहज़न, और गम भी न खा, इन्ना मुनज्जुका व अहलका, हम निजात देने वाले हैं तुझे भी और तेरे अहल को भी, इल्ला इम्राअतका, सिवाय तेरी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से है। अब ये लड़कों की शक्ल में आए तो लूत अलैहिस्सलाम के वही खदशे कौम भी आ गई कि ये हमारे हवाले कर दो। तो उस वक़्त लूत अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख भी हुआ, सीना भी तंग हुआ, लेकिन फरिश्तों ने कहा हम तो फरिश्ते हैं, अजाब लेकर आए हैं और आपको तो निजात मिल जाएगी, लेकिन बीवी जो है इसको निजात नहीं मिलेगी। इन्ना मुनजिलूना अला अहली हाज़िहिल क़रियति रिजज़न, बेशक हम उतारने वाले हैं इस बस्ती वालों पर अजाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफसुकून, बवजह उसके जो वो नाफरमानियां करते हैं। ये जो फिस्क का लफ्ज़ है ना, खजूर का अपने छिलके से फट के बाहर आ जाना, जब कोई फुली फल पक जाता है ना तो उसका छिलका ऊपर से फट जाता है, ये अरबी लुगत में फिस्क का ये मतलब होता है। तो फासिक फिर उस शख्स को बोला जाता है कि अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है ना ईमान की, इस हदूद के अंदर रहना है, लेकिन वो बंदा फट फट के जो है उन हदूद से बाहर आता है तो फासिक हो जाता है। वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिना, और बेशक हमने छोड़ दी इस बस्ती में से एक निशानी वाज़े, लिकौमी याकिलून, उस कौम के लिए जो अकल रखती है। यानी ये कुफारे मक्का इस बस्ती के ऊपर से गुजरते हैं जब इनके काफले शाम को तिजारत के लिए जाते हैं, और डेड सी के अंदर, बहरे मुर्दार के अंदर, इनको ज़मीन के अंदर जो है समंदर के अंदर धंसा दिया गया। पहला मदयन अखाहुम शुएबा, और मदयन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को, फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, वर्जुल यौमल आखिरा, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और जमीन में फसाद करते हुए न चलो फिरो। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसे झुटला दिया, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो पकड़ा उनको ज़ल्ज़ले ने, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, फिर वो होगी अपने घरों में घुटनों के बल। आद व समूदा, और आद और समूद, वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनहिम, और बेशक वाज़े हो चुका था तुम्हारे लिए उनके घरों से, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, और सजा दिया उन
کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو فصدہم عن السبیل، اس نے انہیں روک دیا راستے سے، وکانوا مستبصرین، اور وہ ہوش مند لوگ تھے۔ عاد جو ہے یہ جنوبی عرب کا علاقہ سارا عاد کا علاقہ تھا، اور شمالی عرب کا علاقہ جو تھا یہ سمود کا علاقہ تھا، اور کفار مکہ اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان کے مسکن یہ ان کے دیکھے بھالے تھے۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھے تو اس سے بڑا نادان کون ہے۔ وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان، فلقد جاءهم موسیٰ بالبینات، البتہ بے شک آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وما كانوا سابقین، اور وہ ہم سے آگے نہ بڑھنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نشانیاں دے دے کے، معجزات اور مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض جنہیں چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی سمود کو بھی اور اصحاب مدین کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض جنہیں ہم نے غرق کر دیا، یعنی فرعون بھی غرق ہوئے اور طوفان نوح علیہ السلام کی قوم بھی غرق ہو گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ان پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا اللہ کے سوا اولیاء کارساز، حمایتی۔ جب مثال آ جاتی ہے نا تو اس مثال کو غور سے سننا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے نا تو اس میں انسان کے لیے کافی سبق آموز نصیحت ہوتی ہے، اس لیے سارے غور سے اس مثال کو سنیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا اللہ کے سوا اولیاء، دوست، حمایتی، کارساز، کمثل العنکبوت، مانند مثال ایک مکڑی کے ہے، اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک کمزور ترین گھروں میں سے البتہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہو جائے۔ یعنی جو اللہ کے سوا کچے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اولیاء کارساز حمایتی بنا لیتے ہیں، یہ انہیں بچا نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ ایک مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سب سے کمزور کون سا گھر ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ایک انگلی مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مکڑی کا جو گھر ہے، مکڑی کو نہ بارش سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی سہارے تم نے لے رکھے ہیں، یہ مکڑی کے گھر کی مانند کمزور ہیں۔ پکا سہارا کون سا ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ کاش کہ انہیں علم ہو جائے، یہ کچے سہاروں سے کٹ کر اس سہارے کو اپنا سہارا بنا لیں جو سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا کچھ بھی، اللہ کے سوا کوئی پکار رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ یہ کچھ بھی اللہ نے کیوں کہا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو چلے جی، کسی نے عیسیٰ کو پکارا، کسی نے جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو پکارا، کسی نے کسی اور کو پکارا۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھئی قبر سے بھی نہیں ملتا، بت سے بھی نہیں ملتا، کئی اور چیزیں ہیں جو انسان کی زندگیوں میں ہے، کچھ بھی۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی میرے لیے فیروزہ بڑا میرے لیے جو ہے نا موافق پتھر ہے، میری روزی، میرا خوش بخت پتھر جو ہے یہ ہے، تو اس نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اس فیروزے پہ۔ یہ بھی تو ایک شرک ہے۔ گو یہ بھی ایک بت ہے جس کی آنکھ نہ کان تو نہیں ہے لیکن وسن تو یہ بن سکتا ہے نا، یہ بت ہے۔ پھر ہم نے کئی ایسی چیزیں نفع اور نقصان کی اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر رکھے ہیں کہ میں ایسے کروں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کروں تو وہ ہو جاتا ہے۔ کچے سہاروں کے اوپر بعض اوقات ہم بلیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ بلی جس نے رستہ کاٹا ہے یہ میرے لیے بڑی منحوس ہے۔ بات یہ ہے میرا نفع بھی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، اور نقصان بھی کس کے اختیار میں؟ اس لیے ان چیزوں کے اوپر نہ تو بھروسہ ہے اور نہ ہی جو ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا
کہ یہ گھر لے لو کرائے پہ، جو بھی اس گھر میں آیا نا یہاں سے اپنا ہی بنا کے گیا، یعنی اس گھر کو نفع کا وہ بنا لیا ہوا، میں نے کہا اب یہ گھر میں نہیں لوں گی، ہاں، اس لیے کہ اس گھر سے جو ہے وہ منسوب کیا چیز ہو گئی کہ جو بھی ادھر آتا ہے نا اس گھر سے اپنا ہی گھر بنا کے جاتا ہے۔ میں کسی اور گھر میں گئی اور وہاں سے اللہ نے مجھے میرا اپنا گھر جو ہے وہ دے دیا۔ ایک عورت نے ایسی ہی باتیں کی، کہنے لگی کہ اس گھر میں وہ آیا نا کرائے پہ تو پھر تو اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، بڑا بابرکت ہے کار۔ اچھا پھر دو مہینے تک اس گھر میں کوئی کرایہ دار ہی نہ آیا، اتنا بابرکت تھا گھر، پھر رونے لگے کہ کرایہ دار کیوں نہیں اس گھر میں آ رہے۔ پھر اگلا جرم انسان پتہ کیا کرتا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا میرے اوپر، اس وجہ سے جو نا میرے گھر میری روزی جو ہے یہ بند کر دیا کسی نے۔ یہ ہم یکے بعد دیگرے 2-3 طرح کا شرک کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی جو شرک ہے نا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ بھروسہ ہمارا فقط کس پر ہونا چاہیے، بابرکت ذات کون سی ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان سے بچا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے اسے مگر عالم لوگ، یا عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہی ان مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنین کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔